ادھر دیکھیں حضرات محترم توجہ فرمائیں، صحابہ میں نور میرے آقا کا اور اہل بیت میں بھی نور میرے آقا کا. فرق کتنا ہے؟ صحابہ میں یاری کا نور ہے، اہل بیت میں رشتہ داری کا نور ہے. اونچی آواز سے بولیں. صحابہ میں یاری کا نور ہے، اہل بیت میں رشتہ داری کا نور ہے. اور اگلا جملہ سنیے توجہ سے، ارے صحابہ نبی پاک کے نور سے منور ہوئے، نبی کے غلام بن کے، اہل بیت منور ہوئے محمد کی جان بن کے. جو بندہ صحابہ کے ذکر پہ خوش ہوتا ہو وہ اونچی آواز سے کہہ لے، جو اہل بیت کے ذکر پہ ہوتا ہو وہ خوش ہوتا ہے، جو دونوں پہ خوش ہوتا ہو وہ اونچی آواز سے کہہ لے. تو سنی لوگ ہیں، بڑے حیا والے لوگ ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جس پہاڑ کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ پہاڑ لاجواب، جس غار کو نسبت ہو جائے وہ غار لاجواب، جس شہر کو نسبت ہو جائے وہ شہر لاجواب، جس امت کو نسبت ہو جائے وہ امت لاجواب، اور جس شخصیت کو نسبت ہو جائے وہ شخصیت لاجواب، جس رشتے کو نسبت ہو جائے وہ رشتہ لاجواب. میرا جملہ سنیے، ہم کسی بات میں الجھنا نہیں چاہتے. صدیق اکبر کو لاجواب کیا نسبت مصطفیٰ نے، علی کو اونچا کیا نسبت مصطفیٰ نے. جن کا یہ مزاج ہے وہ اونچی آواز سے بول رہے ہیں. میرے پاس ترامی شرامی کوئی نہیں ہے کہ میں توڑ توڑ کے لوگوں کو وزن بتاتا پھروں. لاجواب ہے صدیق اکبر جس کی قسمت میں نبی کا مسلح آیا. آپ میں سے جن چرات کی زبان نہیں ہے پھر میں بولوں، اور جن کی ہے اونچی آواز سے بولیں. لاجواب ہے، لاجواب ہے صدیق اکبر کی ذات. ان کی قسمت میں نبی پاک کا مسلح آیا. بے مثال ہے علی کی ذات. ان کی قسمت میں نبی پاک کی پیاری بیٹی سیدہ زہرا آئی. اس طرح نہیں اونچی آواز سے کہیے. اور میرا اگلا جملہ سنیے توجہ سے، لاجواب ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات. ان کی قسمت میں مصطفیٰ کا منبر آیا. لاجواب ہے مولا علی کی ذات. ان کی قسمت میں محمد کی دستار آئی. جتنا میں سفر کر کے آیا ہوں نا جہاں جہاں کا، اتنا سفر بتا رہا ہوں تو آپ چکرا جائیں. اور مجھے بڑا دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، میں ان بتوں کو کیا کہوں جو شان صدیق پہ نہ بولے یا شان علی پہ نہ بولے. میں اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، لعنت ان پر جن کے دماغ میں خرابی ہو. میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، ہمارا نتیجہ یہ ہے صدیق اکبر کا ذکر کریں تو بھی مصطفیٰ راضی، علی کا ذکر کریں تو بھی مصطفیٰ راضی. جو صدیق سے چلے اسے راضی کہتے ہیں، جو علی سے چلے اسے راضی کہتے ہیں، جو دونوں سے پیار کرے اسے سنی کہتے ہیں. اب میرا جملہ سنیے. جملہ صدیق اکبر کی قسمت میں نبی کا منبر آیا، سبحان اللہ. علی کی قسمت میں نبی کی دستار آئی. اونچی آواز میں بولو پھر میں غلط کروں گا. نبی کی دستار آئی، سبحان اللہ. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس پوری محفل میں یہ جملہ لے جاؤ اور جا کے جس پھندے خواہ کو دکھانا ہو اسے بتاؤ یوں شان ابو بکر و علی بیان کرتے ہیں. عقل کے اندھے سن و شان کا جملہ. ارے صدیق وہ خوش قسمت ہے جس کے حصے میں نبی کا مزار آیا. علی وہ خوش قسمت ہے جس کے حصے میں محمد کی آل آئی. صدیق اکبر کو مزار میں ساتھ سلایا. ماشاءاللہ. میں چیک کر رہا ہوں، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا گھر جا کے آرام کرے. اس کو بستر اس کا انتظار کر رہا ہے. اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی بندے زندہ کو دیکھوں اور مجھے یقین کسی مردہ کا ہے. بالکل. جو بندہ محفل میں بیٹھ کر بھی یوں لگے جیسے روح پرواز کر چکی ہے تو اسے گھر والے سنبھالیں. محفل میں سے سنیے، صدیق اکبر
نبی نے مزار میں لٹایا. میں یہاں جملہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا, میری طبیعت ہے. اب علماء نے جو مسئلہ لکھا ہے, محدثین کا اجماع, جناب سپرے باتیں کرنا بڑی مشکل میں نے ملازم کیتا ہے, بلکہ سارا میرے تک تو میں ہی چپ ہو جاؤں. اس سپرے جڑی خوشبو نہیں ہے جڑی میری گال وچ خوشبو ہے. اب حضور جو میں جملہ کہہ رہا ہوں سید کو آپ کی مدد کی میں جملہ سنیے. پتہ ہے صدیق اکبر کہاں بیٹھے ہیں؟ اگر یہ تصور آ جائے بندے تو پتہ چل جائے ساری زندگی عظمت صدیق کو بھلا نہ سکے. اور صدیق اکبر جس جگہ پہ لیٹے ہیں وہ جگہ اس کے لیے اتنا کہوں گا عرش اتنا اونچا نہیں کتنا وہ جگہ اونچی ہے. جملہ سنیے توجہ سے. جنت, کعبہ اور عرش سے اونچی جگہ پر لیٹے ہیں صدیق اکبر. جائے آرام اتنا اونچی ہے خدا ہی جانتا ہے ابو بکر کتنا اونچا ہوگا. اور میں جب اگلا جملہ کہہ لوں گا تو حیا والے طرف جائیں گے. میرا اگلا جملہ سنیے. ارے جنت, عرش اور کعبے سے اونچی جگہ پر آرام کر رہے ہیں صدیق اکبر جن کی جائے قیام اتنا اونچی ہے, ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا. اور سنیے, حور و نور و بشریت کی ملکہ جس کے حرم کی زینت ہے. جدے حرم دی ملکہ ایڈی اچھی ہے اس حرم دا شہنشاہ کیڑا اچھا ہونا. علی کو بھی اونچا کیا مصطفیٰ نے, صدیق اکبر کو بھی اونچا کیا مصطفیٰ نے. اب آئیے ذرا دونوں سے پوچھ لیتے ہیں. پہلے میں مولا علی کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں. مولا علی کی بارگاہ میں کسی بندے نے سوال کیا, حضور آپ کے خاص دوست کون سے ہیں؟ دوست آپ کے کون سے ہیں؟ فرمایا ساڑیاں کوئی بکریاں یاریاں نہیں, جنہیں نبی دے بیلی نے سارے تھے. یہ خوش خوشیاں گلنا ہو کرتے کڑے بغیرت بزدل بندے نے علی ہے, وہ تو کھلی بات کرتے ہیں. فرمایا جتنے نبی کے ساتھی ہیں سارے میرے ہیں. بندے نے پوچھا اخبرنا عن اصحابک خاصہ, جڑے کو خاص دوست انہوں نے بارے دسو. فرمایا کوئی خاص نہیں, جڑے حضور دے خاص نے میرے بھی خاص نہیں. اب اس سے رہا نہ گیا, اس نے پھر پوچھا اخبرنا عن ابی بکر, آپ بتائیں ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اب مولا علی کا خطاب سنیے. فرمایا صاحب یرون سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبریل وعلی لسان محمد. صاحب یرون کا علماء لطف لے سکتے ہیں. فرمایا وہ اونچیاں شانہ والا. مولا علی کا وہ اونچی شان والا سماہ اللہ الصدیق, جس کا نام اللہ نے صدیق رکھا, علی لسان جبرائیل وعلی لسان محمد, زبان جبرائیل پر اور زبان مصطفیٰ پر کہا سن جسے نبی صدیق کہے, خدا صدیق کہے, جبرائیل صدیق کہے, قرآن صدیق کہے, اسے علی بھی کہتا ہے بڑی اونچی شانوں والا صدیق ہے. اگلا جملہ مولا علی سے اس نے پوچھا نہیں تھا, آپ نے خود بتایا. فرمایا ہاں تیرا خیال یہ ہوگا کہ وہ خلیفہ ہے اور ہم نے مان لی ہے. سن لے, رادیہ ہو لے دیننا فردینا ہو لے دنیانا
نبی پاک نے انہیں نماز کا امام بنایا، ہم نے دنیا کا امام بنا لیا۔ خلافت دنیا کی امامت ہے اور نماز دین کی امامت ہے۔ اس پر حضور میں ایک جملہ کہوں گا، اس کے بعد کسی بہیا کے ذہن میں جو کچھ مرضی ہو، میرا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ مولا علی نے کہا میرے دین کا امام حضور نے بنایا، دنیا کا امام میں نے بنا لیا۔ اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اسے برپا کہتا ہوں، ہمارے ایمان کا نام ہے علی۔ بڑے ڈلے بہ گئے ٹکے ٹکے کے بندے، حرام حلال کا فرق کوئی نہیں، اور علی کا نام سن کے برداشت نہیں کرتے۔ علی علی کرنے سے بھی ہوتا ہے، میں نے کہا کفر مرتا ہے، منافقت تڑپتی ہے، بے حیائی کو دورے کرتے ہیں۔ علی کا نام ہے، وفات حیا کو محتاج ہو جاتی ہے۔ بڑی پیار میں بدی کھلی ڈلی ٹھیٹوں گال کرنے لگا، میں منافقت کرے نہیں کی تھی۔ علی پاک کا نام لگو، جڑے جڑے بندے دے متھے دا بلا فیوز ہوئے، سمجھ لو قوم بغیرت ہے بھائی، قوم بغیرت ہے۔ جڑا جڑا بندہ خوش ہے انہوں آگے مبارک ہوئے، یار حلالی بندہ ہے۔ اور میں یہ جملے کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اسے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جائیں، قیامت تک جو بھی حلالی ہوگا وہ علی کے در کا سوالی ہوگا۔ جڑے جڑے مولا علی کے نوکر ہے اونچی آواز میں بولو، اے تو سارے جدو نعرہ نہیں نہ دے خدا دا واسطہ دینا لو، من تو لگتا ہے 75 برادری کے بندے کٹھے ہوئے کہ ہر کسی دی لڑائی ہے آپ کو۔ ایک بندہ نعرہ دے انہیں لیا سی، یا اللہ جڑا بندہ نعرہ لاوے نا انہوں علی پاک دے صدیق پاک دے کھاتے لگتے ان کے پیر صاحب آ جائیں تو اچھل اچھل کے نعرہ لگائیں، سلطان شاہ صاحب قبلہ تشریف لائیں ان کے مرید نعرہ لگائیں، قبلہ ریاض شاہ صاحب تشریف لائیں ان کے مرید نعرہ لگائیں گے، میں جن کا مرید ہوا ہے میں نعرہ لگاؤں گا، آپ جن کے مرو ساڑھے پیران اسی نعرہ لانے ہیں، علی وہ پیر ہے جدا ذکر ہوگا دنیا کے سارے پیر کو جوڑ بارش آج پہ یہ چکر شکر ہو جاتی ہے پھر سوک بھی دے جاتی ہے۔ میں نے پتہ ہے علی دے نامل سارے کام سدھے، صدیق دے نامل سدھے۔ میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں، حضور اس سے بڑے محبت والے آپ لوگ ہیں اور حضرت عوانوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ عوانوں کو کون پوچھتا علی کے نوکر نہ ہوگا؟ یہ علاقہ سارا عوانوں کا عوانہ شمرہ کوئی نہیں ہے، نقیب صاحب وضاحت کرو، عوانہ دا علاقہ نہیں، سارا علاقہ سیدانہ، ہاں مزارے ہو کسی سیدانہ اور یہی تو عزت ہے عوام ہونے کی، مگر نہ اور عزت کیا ہے؟ سب سے بڑی عزت ہے آل محمد سے وفا، اور حضرت غازی عباس کی وجہ بھی آل محمد سے وفا، بھائی ہو کے خاتم کرے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، آج کل تو جو سید نہیں ہوتے ان کمینوں کو شوق چڑھا ہوتا ہے سید ہونے کا، اور حق ہے حسین بھائی کہے عباس نوکر کہلائے۔ اونچی آواز سے بولے نو پھر میں حسین بھائی کہے عباس نوکر کہلائے۔ کربلا سے غازی عباس کا پیغام یہ ہے، عزت والے زہرا کے بچوں کے بھائی نہیں بنتے نوکر کہلاتے ہیں۔ کبھی کہا کرتا ہوں، آج ایک جملہ میں بھی کہہ رہا ہوں، ارے ہمیں پیاس لگے، میرا جملہ سنیے، ہمیں پیاس لگے، پانی دودھ بوتل سے پیاس بجھاتے ہیں، وفا کو پیاس لگے تو غازی عباس کا نام لے کے پیاس ہو جاتی ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کی آل کا خادم ہونا، نوکر ہونا بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ لیکن سنیے حضرت سیدنا صدیق، میں جملہ کہہ رہا تھا، ہمارے امام کا نام مولا علی، جنہوں نے ایمان کا نام ہے وہ بولو، باقی ہمارے ایمان کا نام، ہمارے ایمان کا نام، ہمارے ایمان کا نام۔ بار بار علی علی کیوں پہ کروانا؟ تقریر قبول ہوئے نہ ہوئے، علی علی کرنا تو قبول ہی قبول ہے۔ ہمارے ایمان کا نام، ہمارے ایمان کا نام، ہمارے ایمان کا نام۔ یا اللہ جو جو بندہ بولے قیامت کے دن نام علی کا صدقہ بلندیاں پائے۔ ہمارے ایمان کا نام، ہمارے ایمان کا نام۔ آپ جملہ سنیے، جملہ سنیے، اور آپ کو پتا چلے کہ غوث جلی کے نوکر، ہند الولی کے نوکر، کعبہ علی کے نوکر، سیدوں کے نوکر، ولیوں کے نوکر، سچے سچے سنی، غیرت مند سنی کس طرح نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سنیے، ہمارے ایمان کا نام علی ہے، نبی کی جان کا نام علی ہے، علی کے امام کا نام صدیق اکبر ہے۔ علی جی دے پیچھے نمازاں پڑھے، اے جملہ سنو ذرا حضور، جملہ سنو، علی جی دے پیچھے نمازاں پڑھے، او دا نام ہے صدیق اکبر، تے صدیق جنہوں تک تک کے مولا کے، او دا نام ہے علی۔ جملہ سنیے تاکہ اندھے کانے بھیگے ان کو اللہ آنکھیں دے۔ اس پر فقیر کا جملہ سنیے، مولا علی پیچھے کھڑے ہو گئے صدیق اکبر کے پیچھے، میں خبردار ہوئے ابو بکر کو چھوٹا نہ سمجھنا، میرا امام ہے۔ صدیق اکبر نے سلام پھیرا، علی کے چہرے پہ نظر نکالی، کہا خبردار ہوئے علی کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ میرا مولا ہے۔ سبحان اللہ، اس انداز کو بھی سمجھیں۔ صدیق اکبر مولا علی کے چہرے کو دیکھیں، نظر ہی نہ ہٹائیں۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی علی علی کر لیں تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا دورہ پڑتا ہے، بغیر کی اور بہن گئے میں کہ مسلمان نہیں ہوں۔ اے دے تو انتوانو پریشانی ہوگی، میں نے کو پریشانی نہیں، میں سویرے تو لا کے شام شام علی علی کرا، شام تو لے کے سویر تک بھی علی علی کرا، میں نے علی کے در تو جو کچھ لب ہے نا وہ شکریہ لے ادا نہیں کر سکتا۔ میں کسی ان پڑھ جاہل کی گل نہیں کرتا جڑا ٹکیاں تے دیکھ کے ٹکے ٹکے بندیاں دی تیسی کرے، انہوں کی بتا دی نشان بیان کرنا۔ آج کے میں بتاؤں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی زبان میں بتاؤں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں سنی علی کو بھلا ہی نہیں سکتا، سنی علی کو بھلا ہی نہیں سکتا۔ پوچھا شادی وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ سنی کو شریعت بھی علی کے گھر سے ملی، طریقت بھی علی کے گھر سے ملی۔ مولا علی کے چہرے پر صدیق اکبر کی نظر، اونچی آواز میں بولو، اونچی بولو۔ اس پر شادی میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے ایک جملہ ان کو دے رہا ہوں، صدیق اکبر علی کے چہرے کو دیکھ کے، صدیق اکبر کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالترتیب۔ اب میری گل سنو،
نبیاں وچوں ساڈے نبی ورگا کوئی نہیں تے حضور تو بعد صدیق اکبر ورگا کوئی نہیں. انہاں دوواں دی نظراں علی تے نے، تیری نظر نوں کی بیماری پے گئی؟ نبیوں کا سردار بھی علی کو دیکھے، کون بولنا اور صحابہ کا تاجدار بھی علی کو دیکھے. یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ لنگر زہرا کی عطا ہے. مجھے اس بات کا پتہ چل گیا علی کی طرف کمینے نہیں دیکھتے، علی کی طرف کمینے نہیں دیکھتے، علی کی طرف ہر دور کے نگینے دیکھتے ہیں. چہرہ مولا علی کا نظر صدیق اکبر کی، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. علی کی نظر، اللہ اکبر، صدیق اکبر کی نظر مولا علی کا چہرہ. اللہ کی قسمیں میرے ذہن میں تو بڑی بڑی باتیں آتی ہیں. کائنات کا ہر مومن کہتا ہے یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک نبی کی صورت نہ دیکھ لو. ظالمو نبی کے پیار میں تو ڈاکہ نہ ڈالو. غوث کہتے ہیں، قطب کہتے ہیں، ابدال کہتے ہیں، مرے تو چہرہ نبی کے سامنے ہو. مفتی کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں. میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کوئی حیا والا تڑپے بغیر رہ نہیں سکے گا. ارے ساری کائنات کہتی ہے یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک چہرہ نبی نہ دیکھ لوں. اور میرا نبی کہتا ہے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی نہ دیکھ لوں. آپ پتہ لگے نا تم عوام بیٹھے ہو، اونچی آواز سے بولو، اونچی بولو. مفتی صاحب جس کے چہرے کے دیکھنے کے لیے مزاج نبوت میں بے قراری ہو اور اسے دیکھ کر صدیق اکبر کو قرار ہے، اس چہرے کی طرف نظر کوئی غدار نہیں اٹھاتا، ہر دور میں وفادار اٹھاتا ہے. مولا علی کے چہرے پر صدیق اکبر کی نظر. اے میں تقریر آپ ہی میں کرتا جائے تو نال تے بندہ ہاتھ ملا کے کھڑ ٹر جائے تو سمجھے میں 50 سال کی تھکاوٹ ہو گئی. کہ میں آپ کو علی پاک کے نام تے لگا، صدیق پاک کے نام تے لگا. کوئی گل نہیں، نبی دی نوکری کدے این بھی کر دیے جھولی وچ نبی ہوئے تے ڈنگ بھی تے سہنا ہی پیندا. کوئی گل نہیں، تسی بولو نہ بولو، میں تے بول رہا نا، بولدا رہاں. صدیق اکبر کی نظر علی پاک کے چہرے پر. میرے وقت تک قدرہ میں علی پاک کے چہرے پر صدیق اکبر کی یوں نظر. پیرا وکیرہ کرو بہن لوگ تو بڑی کیفیات نہ لوگ ہو گیا کرو. اے بنگالی شریف ہے، ریاض شاہ صاحب کی بلانے بندہ کس جگہ تے جا کے کوئی تو پتہ ہوئے دیکھن کا پھیلا بھی ہے. صدیق اکبر یوں مولا کائنات سے نبی پاک نے پوچھا ابو بکر تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. آج کی آقا میری خواہش یہ ہے النظر الی وجہک یا رسول اللہ. آقا چاہتا یہ ہو چہرہ آپ کا ہو، نظر میری ہو. میں نے کہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی تو عادت کریمہ ہے، آپ تو نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں. بات کیا ہے علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، نظر نہیں ہٹاتے. فرمایا کیوں پتہ ہے تجھے نہیں پتا چہرے دو ہیں، حسن ہے. جن کو مزہ آیا وہ اونچی آواز سے کہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا لوگوں میں چہرہ مرتضیٰ میں جمال مصطفیٰ دیکھتا ہوں، اس لیے
صدیق اکبر کے پیچھے نماز تو آپ تو خیر بادشاہ نماز ہی پڑھی گیا کیا ہوتا ہے. میں بھی تم نے نماز نہیں پڑھی, یہ اس نے نماز پڑھی ہے جس کی ایک رہ جائے تو سورج کو واپس آنا پڑے. تو سورج میں ماڈر ہوگا سورجا علی تک قیام تک رکوع تک سجدہ تک تینوں عبادت دے نظارے دی چسا دے شیر خدا دے سجدے. پھر سنیے سورہ شاہ واپس آؤ. کام کیا ہے؟ آج کسی کو کچھ نہیں کرانا, علی پاک کو 4 رکعتیں پڑھانی ہے. انہوں نے ماری گئی ماتر, انہوں نے ماری گئی ماتر. قضا پڑھنا تو نبی کی سنت ہے, حضور کی قضا ہوئی ہے, اس لیے تیتا کہ قضا بھی سنت بن جائے. صوفی تلوارہ نہ چوک رہے ہیں, مولوی دی نماز قضا ہوئی ہے امامت کی ہے. آج آ کے ساری تلوار چلنی تو مولوی تو ہوئی ہے, ساڑیاں 50 رہ جائیں ساڑی جائز ہے, وہ بھی بہت نجائز ہے. مولا قضا پڑھ دیتے. مجھے اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی, صرف ایک بات سمجھ آتی ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. قضا پڑھنے دے مولا دی تاں بھی ادا سی. یہ مدینے والا نبی آج تک مزدلفہ دے اندر مغرب کو 3 بجے ادا کروا رہے تھے. ایک علی دی نہیں ہو سکتی مغرب کے ٹائم سے. حاجی تارا دادا حاجی کر کے فارغ ہونے خبردار ہے جنماز بھی پڑھنی. حاجی جی چکو سامان پہ چلو ہوتے مولوی جی لیٹ ہو جاسی. میں کہا پہی ہوئے اسی وقت دے پابند تھوڑے ہیں, اسی دے باقی دے پابند. 1 بجے سلطان شاہ صاحب 1 بجے جا کے مغرب پڑھتے حضور ادا ہے, پھر میں ادا ہے. قبلہ ریاض شاہ صاحب مجھے ادا ہے, اقبال کشتی جائے تو مجھے بڑے ادا ہے, مفتی لیاقت صاحب جانے بھی ادا ہے, مولانا شیر صاحب جانے مجھے. میں کہا مولوی جی پنڈی کے اندر نہیں ہوتے. میں کہا پنڈی چھاٹے پنڈی نہیں, یہ مزدلفہ ہے محمد کا اختیار ہے. کروڑا بندیاں دی مغرب 12 1 2 11 10 3 4 بجے ادا ہو سکتی ہے. مولا علی نے مغرب دے ٹائم پڑھا کے حضور کہہ چھڑ دیا نہیں قضا نہ سمجھی ادا ہی اللہ دی قسم ادا ہو سی. لیکن میرے نبی نے سورج کو واپس لوٹایا اور میں علی قضا کو ادا کرانا یہ ساڈا اختیار ہے. تیری بادشاہی نہ کھاواں کہ سورج بھی نوکر ہے ساڈا. سمجھ آئے کوئی سبب باقی پتہ نہیں تو انہیں بیچاری ہے لنگر شکر کھان دی کیونکہ سنی بادشاہ لوگ میں اللہ ساڑھے لنگر دی رکھے اور اسی لنگر دی اسی جس جلسے سے نہ جائے کہ میں نے 4 کروڑ 4 لاکھ کا ہمارا خرچ تھا. اور جب پہنچ جائیے پھر کہتے ہیں حضرت صاحب کی دسیے تو انہوں اللہ آتی تھی. اچھا جس جلسے سے 9 بجے جیدے ہوتے پتہ ہوئے ادا پونا گھنٹہ لینے بندے تو تو کہ انتظار چاہ جائے ساڑھے نہ رہے ہوتا ہے. 30 سال کا تجربہ ہو گیا تمہاری وفاؤں کو سلام اداؤں کو سلام. ادھر دیکھیں میری طرف نماز کے ایسے ذریعے سورج پورا آیا. ندیم صاحب وہ لنگر آ جائے گا آ جائے گا. یہ جڑی گل میں کیا کرنا جی تانوں یہ لنگر تے مزہ نہیں تے تانوں کھانا بھی نہیں چاہیے. بالکل انی پائی کے کھا کے اے جملہ سمجھ رہا جملہ میں آخر لگا آج تو پہلے اگر کسی خطیب میں جملہ آ کے خطابت چڑھ دیا نا اے نہیں نا میں کوئی نوائے وقت پڑھ کے یا میں کوئی اوصاف پڑھ کے تم تقریر کا سنانا جملہ کا سنو تو انہوں پتہ چلے گا چانا پاک میں کمی نہیں تقریر ہے. اگر میں نے پتہ میں خطابت چڑھنے کا حضور وجہ کیا ہے قضا پڑھ لیتے حضور ادا بھی کروا سکتے تھے قضا کو لیکن سورج کو کیوں بلایا؟ فرمایا علی میں تیرے لیے سورج کو بلاؤں گا تاکہ میری امت میں اکیلا نمازی علی ہو جس کی ادا کروانے کے لیے سورج پڑھتا. اب جب آپ جملہ سنیں لطف آئے گا آپ کو. ارے جس کی نماز ادا
سنیے، یار تو سارے ہیں، یار غار ایک ہے۔ آج کل جڑا گہرا یار ہوئے نا انہوں یار غار آتے ہیں۔ میں نے لگتا ہے پسند آ گئی ہے قدرت نو ایک گل یاری واسطے مثال آوے تو پھر ابو بکر دی آوے۔ پرانے کا یار غار، لطف بھی لے اگر آیا آپ کو، پرانے کا یار غار۔ اب سنیے، جس کی نماز ادا کروانے کے لیے سورج پلٹے وہ مقتدی بنے صدیق اکبر کا، اور جس کو رب یار غار کہے وہ نظر نہ ہٹائے علی کے چہرے سے۔ مجھے مسئلہ یہ سمجھ آیا، مولا علی کہ ابو بکر میں تواڈے پیچھے پڑھنا نماز میرے منن والے وچ غیرت ہوئی تے تیرا انکار نہ کرسی، تے صدیق اکبر نے آکھیا میں تواڈے چہرے تو نظراں نہیں ہٹاتا، جے میرے منن والے وچ حیا ہوئی تے تواڈے تو نظراں نہ ہٹاسی۔ اسی غیرت مند لوگ ہاں، علی دا صدقہ ابو بکر نو منی جا رہے ہیں، ابو بکر دا صدقہ علی نو منی جا رہے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے لا جناب صدیق اکبر بے مثال مولا علی۔ آپ سے بیٹھے ہیں 50 بندہ کہاں نہیں چاہ سکتا ہے جی اپنے اندر بھی چاہ سو گئے۔ صدیق اکبر اس خوش نصیب دا نام ہے جدے گھر مصطفیٰ دی بارات جاوے، علی اس خوش قسمت کا نام ہے جڑا دولہا بن کے محمد دے گھر جائے۔ اونچی آواز سے بولے، اس طرح نہیں اور اونچی آواز سے بولے، اور محبت سے بولے، اور پیار سے بولے۔ میں مانتا ہوں صدیق اکبر سے نبی کا رشتہ ہے، صدیق اکبر سے نبی کا رشتہ ہے، علی سے محمد کی اولاد کا سلسلہ ہے۔ سن رہے ہو تو پھر اچھی بولو۔ اے جیڑی آل نو رب نے کوثر رکھے ہے نا وہ بچے علی دے۔ میں قرآن پڑھ چکتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اس پر بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے، انا اعطیناک الکوثر، انا شانئک هو الابتر۔ بڑی عجیب بات ہے، کوثر آل دی آپ کو، علی کی آل کوثر۔ ادھر ادھر ذرا تسی سبحان اللہ نہ آکھو، میں نو اجازت دو میں سبحان اللہ کے سبحان اللہ یا اللہ دا ثواب ان سارے ہیں۔ ہن تہاڈا موڈ ہوے تے رل گیا۔ نبی کی آل کوثر آپ نہیں سمجھ پا رہے جو جملہ میں ابھی بیان کروں گا۔ نبی کی آل کوثر، کوئی مائی کا نام پیدا ہی نہیں ہوا جو لفظ کوثر کا حقیقی مفہوم بیان کر سکے۔ کوثر کی وسعت کو کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا تو آل محمد کی عظمت کو بھی کوئی بندہ بیان نہیں کرتا۔ جملہ سنیے، کوثر حضور کی آل کوثر، اور آگے انا شانئک هو الابتر، محبوب تیرا دشمن برباد ہوگا، بے نام ہوگا۔ یا اللہ پیچھے کوثر اب تیرا دشمن برباد ہوگا۔ اے آل نہ فرمایا محبوب جڑا تیری آل کا دشمن ہو سی وہ تیرا بھی دشمن ہے۔ بڑی سیدھی گل قرآن نے کیتی ہے، انہاں کہ سونے تیرے تے تیری آل دے دشمن برباد ہو سن، تیرا گھرانا تے انہاں دا یارانہ آباد ہو سی۔ خدا جن کو برباد کرنا چاہتا ہے
انہیں آل کا غدار بنا دیتا ہے، جنہیں آباد کرنا چاہتا ہے انہیں آل کا وفادار بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ میں راستے میں مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ تقریر کروں گا، لیکن آدھے گھنٹے پر آج تک مجھ سے سبق نہیں ہو سکا، پھر بھی اس سے زیادہ تقریر ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ صدیق اکبر، مولا علی، اور مجھے لگتا یہ ہے ہماری زبانیں تو حضور کی ملکیت میں ہیں، مدینے والوں کو خود پسند ہے، یاروں کو بھی یاد کرو، رشتہ داروں کو بھی یاد کرو۔ میرے آخری جملہ سنو، ان تے پلے پاؤ خدا کا نام دے سنو، اس پھٹے اتنا پیا کرو۔ علی کا نے کہا یا صدیق کا کیوں نہیں کیا؟ تم نے ماسٹر لگنا ہے، کمینے ہیں، اوقات پہ چبل نہ ہوئے روڑی درمان والا کیڑا علی دے ہوتے محاسبے کرتے ہیں۔ صدیق کا ذکر کیا، علی کا تو ماما لگنا ہے؟ صدیق اور علی جدا تھے کم تھا؟ خبردار ہے تو جدا نہ سمجھنا۔ اگر صدیق کو پتا نہیں ہے نبی کے رشتہ دار کون ہے تو آج کل کسی نشائی کو کیسے پتا ہے؟ اور اگر علی کو پتا نہیں ہے صدیق کون ہے تو کسی خارجی کو کیا پتا ہے وہ صدیق کون ہے؟ چوڑے عزت والوں میں بک بک کر کے تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لعنت اس پر جو صدیق کا بہانہ بنا کے علی سے چلے، اور خدا کا قہر اس پر جو علی کا بہانہ بنا کے صدیق سے چلے۔ سن لے میرا یہ جملہ، اس امت کا پیر اور مولا ہے مولا علی، اور علی کا ایمان ہے صدیق اکبر۔ بندے کوئی حیا نہیں چاہیے، چھوٹے چھوٹے بندے کو استنجے کا پتہ نہیں ہے، علی علی ہو گئی ہے تو چوڑے نہ پترے علی علی برداشت نہیں ہوتی۔ ابو بکر کا ذکر کیوں ہے؟ تو ابو جان کی اولاد ہے، ابو بکر برداشت نہیں ہوتا۔ صدیق میں بھی نبی ہے، علی میں بھی نبی ہے، لیکن یہ فرق سن لو، صدیق میں یاری کا نور ہے، صدیق میں یاری کا نور ہے، علی میں رشتہ داری کا نور ہے۔ ترازو لے کے تو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال کی عمر کے قریب، صدیق اکبر کی عمر 38 سال تو تھی نا جب سرکار کا کلمہ پڑھا، سرکار کی رفاقت میں آئے، کدے یہ بھی حساب لال ظالمہ علی کا دولہ حضور کو لائے کتا کہیں کا تقریر کرتے ہیں جی ابو بکر نے تو مال لگایا، علی کے پاس تھا کچھ نہیں، لعنت ہو تو پر علی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں اپنا جملہ کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر کے مال کو سلام، اس خرچ کو سلام جو نہ مانے وہ بحیرت ہے، لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب جو مجھ پر فتویٰ لگانا چاہتا ہے لگا لے، سارے صحابہ کے مال کی وہ قیمت نہیں ہے جو حسین کے علی اصغر کی قیمت ہے۔ اونچی آواز سے بولیں، سارے صحابہ کے مال کی وہ قیمت نہیں ہے جو حسین کے علی اصغر کی قیمت ہے۔ اور میں یہ بات قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے یہ جملے دل کی تختی پہ نوٹ کریں، صدیق اکبر کے مال کے خرچ کا علی کو تانا دینے والا صدیق کی بارگاہ میں بھی مردود ہے، نبی کی بارگاہ میں مردود ہے۔ میں گزارش کروں گا سلام کر، کسی کی شان میں حقارت کا کلام نہ کر، سن میرا یہ جملہ۔ اس طرح کیوں نہیں کہتا کہ صدیق کا چھکا بھی دین پہ لگا، علی کا گھر بھی دین پہ لگا۔ یہ آپ کی قرآن دادی ہوگی، ابھی آپ قرآن دادی میں شرکت فرمائیں۔ میں حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب جو علم و عمل کا مجسمہ ہے، جماعت اہل سنت سے جن کا پیار، شادی سے جن کا پیار، عظیم آستانے کی عظیم اہل سنت کے لیے دولت ہے، اور ان سے میرے پیار کی دو وجہ ہے، ایک سید ہونا اور دوسری وجہ ہے دین محمد کی تعلیم کا جھنڈا اونچا کرنا۔ جڑا پیر بڑے پڑھاوے سید نہ بھی ہوئے تو
دیا جتیاں چکنیاں سید کے کاک بھی نہ کرن تائیں سن جتیاں چکنیاں پیسے نبی دے بچے انہاں نال تے نہیں پر کڈا سونا سید ہے کہ جڑا سید بھی ہوئے تے پڑھے پڑھاوے بھی سے آپ کے سامنے قبلہ شادی ہے ریاض شاہ صاحب قبلہ رات سفر دن سفر پڑھنا پڑھانا آل رسول تو ہیں ایک کام مثلا زیادہ سید آتا ہے جڑے سید کام کرن پھر سیدہ دے مرید کرن اللہ دی قسم ہے سید کو کام کرنا جڑے سچے 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 دے پکے اے نبی پاک دے دین دے مدرسے کھولنا تو ہم سنی کے نام آنے ہیں کوئی ہو جنہ دا دیا ہے جڑا علی دا نعرہ سونے تو انہوں کرانٹ میں خواہ ہے اے جا کے دس جڑا سارے نو پاہمیں کسی شیر کو دسنا ہوئے پاہمیں کسی گلڑ نو پاہمیں کسی ہاتھی نو کسی سیکل چلانا رہنا علی دا نام لین تو بعد بے ایمان صاحب محسوس کیا آپ نے جڑا علی دا نام سن کے خوش ہے میں کہا واہ نبی کے غلام صاحب نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر